السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش کا معجزہ بتانا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کریے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ اللہ کے رسول نے اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ فرمایا کہ اے میرے اللہ، تو نے مجھے اپنے دین کو پھیلانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے اس دین کا محافظ عطا فرما، مجھے میرا بھائی عطا فرما۔ بس تاریخ نے تحریر کیا کہ اللہ کے رسول ان دنوں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر رہتے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں اللہ کے محبوب کی دعا اللہ پاک نے قبول فرمائی، اور اس گھر میں ایک ماں بار بار یہ کہتی تھی کہ میرے پیٹ کا بچہ مجھے مجبور کرتا ہے۔ جب محمد آتے ہیں مجھے کہتا ہے کہ اٹھو میری ماں، میرے آقا آ گئے ہیں۔ وہاں کی عورتیں ہنسنے لگیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا بچہ تمہیں مجبور کرے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو بی بی فاطمہ بنت اسد حضرت ابو طالب کی زوجہ تعزیت کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے سلام کرتے۔ عورتوں نے مل کے کہا کہ اے فاطمہ، یہ تیرا وہم ہے، محمد تو تمہارا بھتیجا ہے۔ اب جب محمد آئیں گے تو ہم تمہیں پکڑ کے رکھیں گے، دیکھتے ہیں تو مفتی ہو یا نہیں۔ بس اتنی دیر میں جیسے ہی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، بی بی فاطمہ بنت اسد تعزیت کے لیے کھڑے ہو کے سلام کرنے لگی، اور جو عورتیں پکڑ کے کھڑی ہوئی تھیں ادھر ادھر گرنے لگیں۔ پورا گھر حیران ہو گیا، اور اللہ کے رسول سجدہ شکر کر کے فرماتے ہیں اے اللہ، تیرا شکر ہے، بس 30 عام فیل 13 رجب کو اس بچے کے آنے کے ایام قریب آئے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے تکلیف کو محسوس کیا تو آپ اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اور بی بی فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن مطلب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد طواف کرتے کرتے جب رکن یمی تک پہنچی تو اتنی دیر میں خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پڑا، اور وہ شگاف اتنا تھا کہ ایک انسان اس میں سے اندر جا سکے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی ٹوٹی ہوئی دیوار میں سے اندر چلی گئیں، اور پھر سے وہ دیوار ملنے لگی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے، لوگوں کو بتانے لگے کہ ابو طالب کی بیوی خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی ہیں، یہاں تک کہ یہ بات پورے مکہ میں ہر خاص و عام کو معلوم ہونے لگی۔ حضرت ابو طالب اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سردار مکہ اور قریش کے سارے لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے لگے، لیکن کسی سے بھی خانہ کعبہ کا دروازہ نہ کھلا۔ سب لوگ پریشان ہونے لگے، لیکن اللہ کے رسول حضرت ابو طالب علیہ السلام مطمئن ہو کے بیٹھ گئے۔ تاریخ میں لکھا کہ یہ واقعہ مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگا، اور دور دور سے لوگ کعبے کی طرف آنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابو طالب کی بیوی کیسے چلی گئیں، وہ بھی دیوار سے۔ یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ عرب کی سرزمین پہ اتنے زیادہ لوگ پہلے کبھی جمع نہیں ہوئے تھے۔ تاریخ 13 رجب 30 عام فیل لوگ نظر جمائے خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ پھر سے ہلنے لگی، اور وہی شگاف پھر سے ظاہر ہوا۔ لوگ حیران ہو کے دیکھنے لگے، اور پھر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد، جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول جو اپنے مبارک قدموں سے اس شگاف سے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو دیکھا بی بی فاطمہ بنت اسد کی گود میں ایک نورانی بچہ موجود۔ جیسے ہی بی بی فاطمہ نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو فرمایا کہ اے محمد، یہ بچہ نہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول مسکرا کے آگے آئے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، اس بچے کو مجھے دو۔ اللہ کے رسول نے اس ننھے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ جیسے ہی وہ نورانی بچہ اللہ کے رسول کی گود میں آیا، اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اس نورانی بچے کو دیکھا، اور اس نورانی بچے نے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ پھر اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زبان اس بچے کے منہ میں دی، اور وہ بچہ اللہ کے رسول کی زبان چوسنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس نورانی بچے کو ولادت کے لیے گھر دیا ہے، اس بچے کا نام بھی وہی دے۔
تو جیسے ہی اللہ کے رسول نے اپنی گود میں اس بچے کو لے کے باہر کی طرف آئے تو لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ کی طرف سے اس بچے کی ولادت بھی علی ہے اور اس بچے کا نام بھی اللہ کے حکم سے آج سے علی ہے۔ سارا عرب جھومنے لگا کہ یہ شہزادہ اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ ہمارے لیے فخر بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے بچے کے سر کو چوما اور گھر کی طرف بڑھنے لگے تو عرب کے بزرگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے اے سرکار مکہ، ہم جو رسم کرتے ہیں ہر بچے کی ولادت پہ وہ تو ہم نے نہیں کی۔ ہم ہر بچے کو پتھر پہ سلاتے ہیں اور پھر ایک سانپ چھوڑتے ہیں، اگر سانپ بچے کو کھا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ ہمارا نہیں تھا، لیکن اگر سانپ بچے کو نہیں کھاتا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارے لیے فخر کا سبب بنے گا، یہ اپنے باپ کی اولاد ہے۔ تو کیا اپنے بچے کی یہ رسم نہیں کرواؤ گے؟ بس جناب ابو طالب نے مسکرا کے ان لوگوں کو دیکھا اور فرمانے لگے اے لوگوں، جو رسم کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ یہ کہہ کے حضرت ابو طالب نے اپنے شہزادے کو ایک پتھر پہ سلا دیا۔ ان لوگوں نے مل کے ایک سانپ اس بچے کی طرف چھوڑا۔ وہ سانپ آتے آتے جیسے ہی اس بچے کے قریب آیا تو سانپ کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ننھے ہاتھوں سے پکڑا اور چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگ دور سے کہنے لگے حیا درہ، یعنی وہ سانپ اس بچے نے چیر دیا۔ جو سنتا رہا وہ کہتا رہا اور یہ آواز اتنی بلند ہونے لگی کہ فضا میں دور سے حیدر حیدر سنائی دینے لگی۔ یہ منظر ابھی قائم تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ نے مسکرا کے یہ فرمایا کہ میرا بچہ حیدر ہے اور شیر ہے۔ آج بھی خانہ کعبہ میں اس دیوار ٹوٹنے کا شگاف قائم ہے جو قیامت تک قائم رہے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔